شگر سج گیا، آئے نبی پیارے نبی میرا بھی گھر سج گیا۔ مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، ہاں مصطفیٰ سے پیار ہے، دل سے یہ اقرار ہے، ہر کوئی میلاد نبی کرنے کو تیار ہے۔ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللہ عز و جل کا فضل و کرم اور اس کی توفیق و عطا سے آج ہم ہفتہ واری درس حدیث کی محفل میں اس کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل اس محفل درس حدیث کو ہم سب کی نجات کا وسیلہ بنائے۔ باب صفت الصلاۃ سے آج میں اللہ کی توفیق سے پہلی حدیث پاک پڑھنے جا رہا ہوں۔ اب تک آپ حضرات نے مختلف قسم کی حدیثیں سماعت فرمائی، اب یہاں سے نماز کے حوالے سے احادیث کریمہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس میں مختلف حدیثیں آئیں گی اور انشاءاللہ عز و جل آنے والی حدیثوں کی تشریح و تفسیر میں نماز کے مسائل بھی بیان کیے جائیں گے، نماز کے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، نماز ادا کرنے کا طریقہ، مفسدات نماز، یعنی کن کن چیزوں سے نماز فاسد ہوتی ہے، وہ ساری باتیں انشاءاللہ عز و جل احادیث کریمہ کی ضمن میں آئیں گی۔ جہاں پر جیسی باتیں آئیں گی اسی طرح کی انشاءاللہ تفسیر کی جائے گی۔ آج ایک حدیث پاک پیش کریں گے جس میں بالخصوص تعدیل ارکان کا ذکر ہے۔ ابھی میں بتاؤں گا کہ تعدیل ارکان کسے کہتے ہیں اور تعدیل ارکان کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور پھر اس حوالے سے ہمارے اندر یعنی عام مسلمانوں کے اندر کس طرح کی بے راہ روی برتی جا رہی ہے اور کس قدر غفلت کا شکار ہیں۔ یہ آنے والی حدیث پاک حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے مروی ہے۔ یہ فرماتے ہیں ان رجلا دخل المسجد، عن ابی ہریرہ ان رجلا دخل المسجد ورسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جالس فی ناحیۃ المسجد۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص، ایک صحابی مسجد میں داخل ہوئے اس حال میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ایک کونے میں جلوہ بار تھے، تشریف فرما تھے۔ حضور کی مسجد اور حضور مسجد کے اندر موجود ہیں ایک کونے میں، اور ایک صحابی اندر تشریف لائے۔ فصلی، انہوں نے آنے کے بعد نماز ادا کی۔ تحیۃ المسجد، مسجد کے اندر داخل ہونے کے بعد اگر وقت مکروہ نہ ہو تو 2 رکعت نماز پڑھنا یہ مستحب ہے، یہ نفلی عبادت ہے، اس کو تحیۃ المسجد کہا جاتا ہے اس نماز کو۔ ایک بات یہاں عرض کر دوں، یہ داخل ہونے والے جو صحابی ہیں ان کا نام خلاد بن رافع انصاری ہے۔ خلاد بن رافع انصاری، ان کا واقعہ یہ جو حضور کی موجودگی میں مسجد میں داخل ہوئے اور نماز پڑھی، اور پھر کیا واقعہ پیش آیا ابھی اس کو بیان کریں گے انشاءاللہ۔ خلاد بن رافع یہ 2 ہجری میں جو غزوہ بدر پیش آیا اس میں شہید ہو گئے تھے، سن 2 ہجری میں شہید ہو گئے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو واقعہ ہے 2 ہجری سے پہلے کا ہے،
چونکہ 2 ہجری میں شہادت آپ کے پیش آئی ہے. اور ایک نقطے کی بات یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سن 7 ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں، اور واقعہ کو روایت کیا حضرت ابو ہریرہ نے. تو گویا کہ یہ واقعہ جن کے بارے میں ہے ان کی شہادت تو 2 ہجری میں ہوئی، اور حضرت ابو ہریرہ 7 ہجری میں مسلمان ہوئے. تو مسلمان ہونے کے بعد یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ تو اس وقت وہاں موجود ہی نہیں تھے جس وقت یہ واقعہ پیش آیا، اور حضرت ابو ہریرہ ڈائریکٹ اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں، بیچ میں کسی راوی کا نام نہیں لیا کہ میں نے فلاں سے سنا فلاں سے سنا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ واقعہ حضرت ابو ہریرہ نے مسلمان ہونے کے بعد کسی صحابی سے سنا ہے. چونکہ اس وقت وہ کافر تھے، وہاں تھے ہی نہیں، ایک تو مومن نہیں تھے، پھر وہاں موجود بھی نہیں تھے، اور پھر بھی وہ یہ واقعہ بیان فرما رہے ہیں. تو اس کا مطلب کسی اور صحابی سے سن کر بیان فرما رہے ہیں. مگر چونکہ تمام صحابہ عادل ہیں، اصحاب کلہم عدول، یہ مطلب مضمون روایت کہہ لیجیے آپ. اور ہمارے علماء نے فرمایا الاصحاب کلہم عدول، کہ تمام صحابہ عادل ہیں، ان کی بات معتبر ہوتی ہے. تو حضرت ابو ہریرہ نے اگرچہ یہاں پر اس کا نام نہیں لیا جس سے انہوں نے واقعہ سماعت کیا، مگر چونکہ وہ صحابی ہیں اس لیے ان کی بات یہ معتبر ہے، اور محدثین نے اس کو روایت کیا ہے. تو وہ حضرت خلاد بن رافع انصاری ہیں، سن 2 ہجری میں میدان بدر میں آپ کی شہادت پیش آئی تھی. اب یہ حضور کی موجودگی میں مسجد تشریف لائے، نماز پڑھی، ثم جاء فسلم علیہ. نماز پڑھنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام پیش کیا. یعنی مسجد میں داخل ہونے کے وقت بھی سلام کیا تھا، وہ عمومی سلام تھا، عام سلام جس میں سبھی مسلمان شریک تھے. چونکہ حضور کے ساتھ صحابہ موجود تھے تو جب یہ نماز سے فارغ ہوئے تو پھر اسپیشلی سلام حضور کی بارگاہ میں پیش کیا آ کر کہ اے اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو، میں آپ کو سلام پیش کر رہا ہوں. اس سے مسئلہ معلوم ہوا کہ جب کوئی اسپیشل شخص ہو، بڑی شخصیت ہو، تو اس کو عام سلام میں شامل کر لینے کے بعد اس کے پاس آ کے ایک اسپیشل سلام اس کو کرنا چاہیے. جیسے مسجد میں آپ آئیں، سلام کر کے داخل ہوں مسجد میں، دعا پڑھیں، سلام کریں، تمام مسلمان اور فرشتے شامل ہو جائیں گے سلام میں، آپ کے جواب میں برکتیں ملیں گی. تو اب مسجد میں جتنے لوگ موجود ہیں سب کو سلام ہو گیا، مگر اگر مسجد میں کوئی بہت بڑا عالم دین، مفتی، پیر، ولی کامل موجود ہے جو پابند شرع ہے، جس کو آپ جانتے ہیں کہ یہ شخص پابند شرع ہے، اپنے وقت کا اچھا پیر، عظیم عالم دین پیر ہیں، تو پھر ان کے پاس جا کے ایک اسپیشلی سلام پیش کریں حصول برکت کے لیے. تو حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے آئے. اب دیکھیے حضور نے کیا کہا، فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیک السلام. حضور علیہ السلام نے جواب دیا وعلیک السلام، تم پر بھی سلامتی ہو. اب ہم جب جواب دیتے ہیں تو وعلیکم السلام کہتے ہیں، کم السلام کہتے ہیں، اور حضور نے کہا وعلیک السلام. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جواب دینے والا جس طرح وعلیکم السلام کہتا ہے اسی طریقے سے اسے وعلیک السلام کہنے کی بھی اجازت ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لہذا اگر کوئی آپ سے وعلیک السلام کہے تو ٹوکنے کی ضرورت نہیں کہ آپ نے یہ وعلیک السلام کہاں سے نکال لیا. وعلیکم السلام کہا جاتا ہے تو اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، بالکل اجازت ہے. اور حضور نے وعلیک السلام کہا. اس کے بعد فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو پھر سے، کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. یعنی جو نماز تم نے پڑھی ہے وہ نماز گویا کی پڑھی ہی نہیں، جا کے پھر سے نماز پیش کرو، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرو اور نماز جو پڑھی ہے اس کو دہراؤ. اب انہوں نے پوچھا نہیں کہ حضور کیوں دہرانا ہے، کس انداز سے پڑھنا ہے، اور پھر گئے تیزی کے ساتھ نماز پڑھی، پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ نماز بہت تیزی کے ساتھ پڑھ رہے تھے، رکوع سجدہ جتنے اطمینان کے ساتھ ہونا چاہیے اتنے اطمینان کے ساتھ وہ رکوع سجدہ نہیں کر رہے تھے، تیزی کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے. اور ایک ان کو یہ للک تھی کہ بس نماز پڑھو، تیزی سے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں، جلدی سے نماز سے فارغ ہو جاؤں اور پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں. یہ صحابہ کرام کی عقیدت تھی، ان کی محبت تھی کہ وہ حضور کی بارگاہ میں آنے کو اپنے لیے باعث فخر اور باعث شرف سمجھا کرتے تھے. اور ایسا ہے بھی کہ حضور کی بارگاہ میں پہنچ جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ جن کی قسمت تھی ان کو مل گیا.
تو ان کے دل میں چاہت تھی کہ بس نماز سے فارغ ہو کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں. تو اب جب حضور نے فرمایا جا کے پھر سے نماز پڑھی ہے کیونکہ آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے، فرجع گئے فصلى، پھر سے نماز پڑھی اسی انداز میں جس طرح پہلے پڑھی تھی، تیزی کے ساتھ. ثم جاء فسلم، اور پھر آئے اور پھر سلام پیش کیا. حضور نے کہا وعلیک السلام، پھر حضور نے جواب دیا اور یہ فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز ابھی پڑھی نہیں ہے. 2 بار ہو گیا. اور یہاں روایت میں ہے کہ تبارہ پھر نماز پڑھ کے آئے تو حضور نے فرمایا پھر سے جا کے نماز پڑھو. 3 بار جب انہوں نے نماز پڑھ لی اور پھر حضور نے کہا جا کے پھر سے نماز پڑھو، بار بار سلام پیش کرتے تو حضور جواب دیتے تھے. نہ انہوں نے پوچھا کہ حضور کیسے نماز پڑھنی ہے، آخر نماز ہماری کیوں نہیں کامل ہوئی، نہ حضور نے جواب دیا. وہ جاتے رہے، حضور ان کو ٹوکتے رہے. اور جب تیسری بار حضور نے کہا کہ جا کے پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز ابھی پڑھی نہیں ہے، اب انہوں نے پوچھا علمنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بتائیے کہ میں نماز کیسے پڑھوں. یہ تربیت کا حصہ. حضور کی بارگاہ میں صحابی ہیں اور عرض کرتے ہیں علمنی یا رسول اللہ، حضور بتا دیں نماز کیسے پڑھوں. 3 بار نماز پڑھ چکا ہوں اور آپ نے فرمایا فإنک لم تصلی، تم نے نماز نہیں پڑھی، اب حضور ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ بتا دیں. تو نماز وہ تھوڑا سا جلدی سے پڑھ رہے تھے. رکوع سجدے میں اور قومہ اور جلسہ میں جتنا سکون ہونا چاہیے اس سکون کے ساتھ نماز نہیں ادا فرما رہے تھے. چونکہ نو مسلم تھے، نماز پڑھنے کا طریقہ ان کو معلوم نہیں تھا. دھیرے دھیرے صحابہ کی تربیت ہو رہی تھی، جیسے جیسے احکام نازل ہو رہے تھے صحابہ ان احکام پر عمل کر رہے تھے. تو یہ بھی حضور کی تربیت کا حصہ تھا. حضور نے فرمایا کہ نماز کیسے پڑھنا ہے سنو. اور وہ لوگ جو آج بھی 4 رکعت نماز 2 منٹ کے اندر پڑھ لیتے ہیں، 3 منٹ کے اندر 4 رکعت نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں، وہ بھی سنیں کہ نماز اللہ کی بارگاہ میں کس طریقے سے ادا کرنی ہے، اس کا انداز کیا ہونا چاہیے، طریقہ کیا ہونا چاہیے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا قمت الى الصلاة، جب تو نماز کے لیے کھڑے ہو یعنی نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، فاسبغ الوضوء، تو پہلے وضو کو مکمل کرو، کامل طریقے سے وضو کرو. وضو کے جتنے فرائض ہیں، جتنی سنتیں ہیں اور جس انداز سے وضو کرنے کا حکم ہے اس انداز سے صحیح ڈھنگ سے مکمل طریقے سے وضو کرو. یہ تو ہم سب کر لیتے